ایپیسوڈ کی شروعات میں شہنشاہ قسطنطنیہ میں اپنے کمانڈروں کے ساتھ منصوبہ ترتیب دے رہا ہوتا ہے اور ان سے کہتا ہے اب بھی کمزور جگہ ہیں، ہمیں ان دیواروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر لائکوس اور سینٹ رومینوس۔ اسی دوران وہاں پہ آنے والا پلیتانو کہتا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو مہمت کو محاصرہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، قسطنطنیہ اس کے آنے سے پہلے ہی گر جائے گا۔ کمانڈروں کو بھیجنے کے بعد شہنشاہ اس سے کہتا ہے مجھے یہ اقدامات کرنے پسند نہیں ہیں لیکن مہمت ہم تک پہنچنے والا ہے۔ جواب میں پلیتانو کہتا ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن تمہارے فیصلے اور تمہارے قوانین لوگوں کو غصے سے پاگل کر رہے ہیں۔ تو شہنشاہ کہتا ہے ریاست کا وجود خطرے میں ہے، اگر وہ چھوٹی سی قربانی دینے سے ڈریں گے تو پھر ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی ریاست نہیں بچے گی۔ یہ سن کر پلیتانو کہتا ہے لوگوں کو ناراض کرنے اور گھبراہٹ میں پڑنے سے مہمت کو فائدہ پہنچے گا، لیکن اگر ہم مضبوط نظر آتے ہیں تو مہمت محاصرے کی سوچ پر دوبارہ غور کرے گا۔ تو شہنشاہ کہتا ہے میں نے سب کچھ آپ سے سیکھا ہے، یہاں تک کہ جنگ کے فنون بھی، میں اسی لیے آپ کو مصر سے لایا ہوں، لیکن اگر آپ مجھ سے کھل کر بات نہیں کرتے ہم سے راستہ تلاش نہیں کر پائیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی شہنشاہ شراب اس کی جانب بڑھاتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے سچ کہنے کے لیے نشے میں ہونے کی ضرورت نہیں، تم نے جس سینٹ کو توڑا ہے اسے دوبارہ جمع کرنا ہوگا، ساتھ ہی میں تمہیں وینیشین اور بازنطین میں رہنے والے جینیویز کے قریب ہونے کی ضرورت ہے۔ تو شہنشاہ کہتا ہے یہ سب تاجر ہیں اور صرف ہمارا خون چوسنا چاہتے ہیں۔ تو پلیتانو کہتا ہے سب کو ایسے پرکھنا بند کرو، سب سے طاقتور اتحاد تجارت کے ذریعے بنایا جاتا ہے، دیر نہ کرو، تمہیں کسی امیر طاقتور اور سیاسی شخص کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر شہنشاہ کہتا ہے آپ ابھی تک موریا کے بارے میں سوچ رہے ہیں لیکن یہ ناممکن ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو پلیتانو کہتا ہے ہم یہ کوشش کرنے سے پہلے نہیں کہہ سکتے، تمہیں یہ کرنا ہوگا۔ تو شہنشاہ کہتا ہے نوترس کو یہاں کے لیے سے نکالا گیا تھا، اس کی تذلیل کی گئی تھی، وہ کبھی میرے ساتھ کام نہیں کرنا چاہے گا یا سرائے میں وہ ڈیوک کے طور پر واپس آئی، اس کی لالچ اس کی عزت اور دولت سے زیادہ ہے۔ پلیتانو کہتا ہے ریاست کا وجود سب سے بڑی بات ہے، ہمیں کسی بھی قیمت پر متحد ہونا پڑے گا، اپنے لیے نہیں تو سلطنت کے لیے، مجھے اور خود کو ایک موقع دو۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زخمی سلطوق کے گھر میں لیٹا ہوتا ہے، کئی لمحے اس کی ماں اس کے پاس آتی ہے، اپنی ماں کو دیکھتے ساتھ ہی سلطوق کہتا ہے ماں مجھے آپ نے کیوں نہیں بتایا، میں یہاں کیوں پڑا ہوا ہوں؟ تو اس کی ماں کہتی ہے کیا تم اپنی ٹانگ نہیں دیکھ رہے سلطوق؟ جواباً سلطوق کہتا ہے ماں دیکھیے آپ مجھے آرام کرنے پر مجبور کر رہی ہیں، میرا پاؤں اب بالکل ٹھیک ہے، مجھے اپنے بھائیوں کے پاس جانے دیں۔ جواباً اس کی ماں غصے میں اس کے پاؤں پر مارتے ہوئے کہتی ہے تم مجھے پھر سے غصہ دلا رہے ہو، اگر یہ مکمل ٹھیک ہو جائے گی تو کیا تکلیف ہوگی تمہیں؟ ماں کو غصے میں دیکھ کر سلطوق کہتا ہے ٹھیک ہے ماں ٹھیک ہے، غصہ نہ کریں، لیکن آپ مجھے آرام کرنے پر مجبور کر رہی ہیں، میں انتظار کر کر کے تھک گیا ہوں، مجھے جانے دیں ماں جانے دیں۔ اگلے لمحے طبیب وہاں آتا ہے اور سلطوق کی ٹانگ دیکھنے کے بعد کہتا ہے زخم ابھی بھرا نہیں ہے بہادر، آپ کو مزید کچھ وقت تک دوا استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر سلطوق کہتا ہے شفا تو مل گئی ہے، یہ تو اس لیے ہوا کیونکہ میری ماں نے مجھے مارا، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ انہیں بتائیں کہ میرا زخم ٹھیک ہے۔ مگر طبیب کہتا ہے تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ سلطوق کچھ کہنا چاہتا ہے مگر ماں کو غصے میں دیکھ کر خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ ادرنی میں اسحاق جاندارلی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے میرے پاشا بازنطین کے بارے میں یہ منصوبہ اچھا ہے لیکن اگر یہ کام نہیں کرتا تو کیا ہوگا؟ جواب میں جاندارلی کہتا ہے سکون ہوگا، اداسی ہوگی، اچھے وقت میں لطف اٹھاؤ اور مشکلات کو نظر انداز کرو۔ اسحاق بتاؤ اس شیطانی آدمی کارا مصطفیٰ کی کوئی خبر ہے؟ جواب اسحاق کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ شیطانی آدمی زمین کے نیچے چھپا ہوا ہے، میں نے پائیتخت میں ہر جگہ دیکھا لیکن وہ نہیں ملا، فکر نہ کریں ہم اسے ڈھونڈ لیں گے۔ یہ سن کر جاندارلی کہتا ہے ہمیں جلدی کرنی ہوگی اسحاق، اگر قدرت اسے ہمارے سامنے لے آئی تو میں جلد مر جاؤں گا، میں صرف انتقام چاہتا ہوں اسحاق، صرف انتقام۔ جاندارلی کا غصہ اس کے فضل سے بڑا ہے یہ جان لو۔ یہ بات وہ بیوقوف مصطفیٰ بھی جان لے گا اور پچھتائے گا۔ اس لیے میں سلیمان ریزو کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے، ان کے آتے ساتھ ہی اسحاق اور جاندارلی دیوان میں چلے جاتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہم کارا مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں جو قسطنطنیہ میں اورحان کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ اورحان علی بی کے ہاتھوں مرا نہیں بلکہ بچ گیا تھا، یہ کیسے ہوا؟ اور ساتھ میں مصطفیٰ یہاں پہ اورحان کے پاس کیوں آیا اور کیسے آیا؟ یہ دو تین چیزیں جاننی بہت زیادہ اہم ہیں اور ہم جلدی انہیں جان جائیں گے۔ کارا مصطفیٰ اورحان سے کہتا ہے ہم آپ کی قیمت نہیں جان سکے، مجھے گہرا افسوس ہے، ہم نے ان تمام سالوں میں بے مقصد محنت کی، ہم نے کوشش کی، لیکن اب میں دیکھ سکتا ہوں کہ خدائی تحفے کی روشنی کس کے پاس ہے، مجھے اپنے سے دور مت بھیجیں، کارا مصطفیٰ کی جان اور مال آپ کے راہ میں قربان ہو۔ تو اورحان کہتا ہے یہ چھوڑو، حقیقت بتاؤ، حقیقت انہوں نے خالہ سلطانہ کو کیسے پکڑا یہ بتاؤ۔ جواباً مصطفیٰ کہتا ہے یہ مارا خاتون کے بازنطین سے آنے کے بعد ہوا، انہوں نے ایک کھیل کھیلا اور انہیں آپ کے بجائے مہمت کے ہاتھوں میں گرا دیا۔ یہ سن کر اورحان کہتا ہے چلو مصطفیٰ چھوڑو ساری باتیں، یہ بتاؤ کہ تم نے میرے پاس آنے میں اتنا انتظار کیوں کیا اور میرے سامنے گھٹنے دیر سے کیوں ٹیکے؟ تم نے میری بات ماننے کا فیصلہ اب کیوں کیا؟ منظر پلٹ جاتا ہے اور ادرنی میں سلیمان اور ریزو سلطان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ سلطان کے اشارے پر ریزو کہتا ہے شہنشاہ قسطنطینوس کے عہد کو روکنے کے لیے محاصرے کے دوران مجھے اناج لانے کو کہہ رہا تھا،
میں بہت کشمکش کا شکار تھا کہ کیا کروں اور کیا نہیں، مگر میرے بھائی کے مجھے بچانے کے بعد میں نے اپنا آخری فیصلہ کر لیا ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد میں قسطنطینوس کے پاس جاؤں گا اور اسے بتاؤں گا کہ میں نے اس کی پیشکش کو قبول کر لیا ہے، مگر حقیقت میں اپنے بھائی کے ساتھ ہوں گا۔ یہ سن کر سلیمان کہتا ہے، میرے سلطان، میں ذاتی طور پر اپنے بھائی ریزو کے ماضی کے اعمال پر پشیمانی کا اظہار کرتا ہوں۔ ادھر مصطفیٰ اورحان سے کہتا ہے، میں نے پہلے آپ کی بات ماننے کا سوچا تھا سلطان، لیکن جاندارلی سے جان چھڑانا آسان نہیں ہے۔ جاندارلی ہر جگہ موجود ہے۔ مہربان خاتون کو آپ جانتے ہوں گے۔ جاندارلی جانتا تھا کہ میں اور مہربان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اس نے مجھے ان کے ذریعے بہت زیادہ استعمال کیا۔ اورحان پوچھتا ہے، تم نے محمد کو کیوں نہیں بتایا؟ تم خاموش کیوں تھے؟ تم اسے بتا سکتے ہو اور وہی اسے سزا دے سکتا ہے۔ تو مصطفیٰ کہتا ہے، میرے سلطان، وہ جاندارلی ہے اور اسے شکست دینا ہرگز آسان نہیں۔ آپ ایک کھیل ترتیب دیتے ہیں تو جاندارلی 1000 منصوبے بناتا ہے، تو پھر محمد مجھ پر یقین کیسے کرے گا، وہ بھی جاندارلی کے خلاف؟ یہ سن کر اورحان کہتا ہے، سمجھ گیا، تو تمہارے پاس کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ آخرکار تم نے مجبوراً میرے پاس پناہ لی کیونکہ تمہارے پاس کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو مصطفیٰ کہتا ہے، بظاہر ایسا ہی ہے، لیکن اب میں سمجھ گیا ہوں کہ محمد اس ریاست پر حکومت کرنے کے قابل نہیں ہے کیونکہ وہ جاندارلی کا کھلونا بن چکا ہے۔ اگر کوئی ہے جو اس ریاست کا شہنشاہ بن سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف آپ ہیں۔ یہ سن کر اورحان کھڑے ہو کر کہتا ہے، وہ نہ تجربے کار محمد کچھ نہیں جانتا، لیکن عثمانیہ کے قوانین میں آپ کسی ایسے شخص کو مسترد نہیں کر سکتے جو آپ کی چھت تلے پناہ لینا چاہتا ہو۔ آپ کے لیے جگہ تیار ہے، آپ آرام کریں۔ یہ سنتے ساتھ ہی مصطفیٰ اس کے ہاتھ کو چومنے لگتا ہے، مگر اورحان اسے روک دیتا ہے۔ مصطفیٰ کے جانے کے بعد ایک سپاہی اورحان کے پاس آتا ہے، جسے دیکھتے ہوئے اورحان اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب علی بے کے سامنے اسی سپاہی نے اورحان کے گلے میں تار ڈالی ہوئی تھی اور زور دلاتے ہوئے علی بے کو یہ احساس دلایا تھا کہ اورحان مر گیا ہے، مگر علی بے کے جانے کے بعد اورحان زندہ تھا اور یہی سپاہی اس کے پاس موجود تھا۔ اس خیال کے بعد غدار سپاہی سعدی اورحان سے کہتا ہے، میرے سلطان، کیا ہم مصطفیٰ پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ تو اورحان کہتا ہے، یہ جاندارلی کو مار نہیں سکتا تھا، لیکن اسے تکلیف دینے کے بعد یہاں آیا۔ ہم نے جن کو پالا ہے ان پر بھروسہ کر کے زندہ رہنا ہے سعدی، مگر دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ پھر اورحان اسے سونا دکھاتے ہوئے کہتا ہے، تمہاری وفاداری کا بدلہ سونا نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی لے لو، اپنی جیب میں رکھ لو۔ پھر ساتھ ہی ایک کتاب دیتے ہوئے کہتا ہے، اس میں یونانی حملہ آوروں کے نام لکھے گئے ہیں، اپنے ساتھ کچھ بہادر آدمیوں کو لے جاؤ اور ان سب کو جمع کرو، اگر چیزیں بگڑ جاتی ہیں تو ہمیں ان کی ضرورت ہوگی۔ ادرنی میں سلطان ریزو سے کہتے ہیں، آپ قسطنطینوس کے پاس جائیں گے اور اسے بتائیں گے کہ آپ اس کی خدمت کر رہے ہیں، یقینی بنائیں کہ اسے آپ پر شک نہ ہو، لیکن آپ کا جہاز اناج کے بجائے بارود اور نیفتا کے بیرل لے کر جائے گا۔ جب آپ قسطنطنیہ کی دیواروں پر پہنچ جائیں تو جہاز کو چھوڑ دیں، بحری جہاز کی دیواروں سے ٹکراتے ساتھ ہی بڑی تباہی ہوگی۔ جہاز کو تیار کرو سلیمان پاشا، اور میرے اشارے سے آپ تباہ شدہ دیواروں کی طرف بڑھیں گے۔ یہ حملہ یقیناً قسطنطنیہ کو گرانے کے قابل تو نہیں ہوگا، لیکن ہماری طاقت دیکھ کر یقیناً وہ خوف میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سلیمان ریزو کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ ادھر سعدی اپنے سپاہیوں کے ساتھ قسطنطنیہ سے نکل جاتا ہے۔ باہر چھپے علی بے کے 2 سپاہیوں سے دیکھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتا ہے، تو معلومات درست تھیں، میں ورانوس اغلوں کو مطلع کروں گا، تم ان کا پیچھا کرتے رہو۔ ادرنی میں سلطان جاندارلی سے کہتے ہیں، میں نے جو سنا اس کے مطابق تمہارا بھتیجا خیر الدین آیا ہے لالا۔ تو جاندارلی کہتا ہے، میرے سلطان، وہ آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں، میں نے اس کی بہادری کے بارے میں بہت سنا ہے، کہتے ہیں کہ وہ قزاقوں اور کافروں کو جانے نہیں دیتا، کیا یہ سچ ہے؟ تو جاندارلی کہتا ہے، میرے سلطان، بالکل، وہ بھی دوسروں کی طرح ریاست کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے۔ پھر سلطان کہتے ہیں، آپ نے ریزو کے مسئلے کے بارے میں اچھا کام کیا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ احتیاط سنت ہے۔ ریزو کے قسطنطنیہ سے آنے کے بعد وہ آپ کے بھتیجے خیر الدین کے ساتھ نکلے گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی جاندارلی پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، لیکن میرے سلطان، خیر الدین ابھی بہت چھوٹا ہے، ہم کسی اور باصلاحیت کو تلاش کرتے ہیں۔ مگر سلطان انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں، اپنے آپ پر بھروسہ کریں جیسے میں آپ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ یہ سنتے ساتھ ہی جاندارلی پریشانی کے عالم میں چلا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں سلطوق اپنی ماں کے ساتھ لکڑیاں اور ٹوکری وغیرہ اٹھائے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ ماں سے واپس جانے کے لیے مسلسل اجازت مانگ رہا ہوتا ہے، مگر اس کی ماں بالکل نہیں مانتی اور وہ دونوں ہنسی مذاق کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے میں کچھ ڈاکون کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ڈاکون کو دیکھتے ساتھ ہی سلطوق سامان رکھ دیتا ہے اور ڈاکون سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو کچھ ان کے پاس ہے یا جو کچھ ٹوکری میں ہے ہمیں دے دو۔ یہ سن کر سلطوق آگے بڑھنے لگتا ہے، مگر اس کی ماں اسے روک دیتی ہے۔ سلطوق اپنی ماں کو سمجھا کر پیچھے کرتا ہے اور اگلے پل ڈاکون پر ٹوٹ پڑتا ہے اور کچھ دیر کے بعد یہ سلطوق ان سب کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ پھر چلاتے ہوئے کہتا ہے، تم کون ہو؟ تم میری ماں کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہو؟ ہاں۔ سب کو پٹکنے کے بعد سلطوق ماں کے پاس جاتا ہے اور وہ اس کا حال احوال پوچھتی ہیں۔ جواباً سلطوق کہتا ہے، آپ نے دیکھا کہ میں نے ان سب کو شکست دی ماں، میں ٹھیک ہوں، میں اپنے بھائیوں کو بہت یاد کرتا ہوں، برائے مہربانی
مجھے جانے دیں، جنگ مجھے بلا رہی ہے، آپ کا بیٹا اکنجی ہے، مجھے جانے دیں ماں۔ آپ نے ایک شیر پالا مگر اب آپ اسے پنجرے میں رکھنا چاہتی ہیں۔ بہت دیر کی کوشش کے بعد آخرکار سلطوق کی ماں اسے جانے کی اجازت دے دیتی ہیں۔ سلطوق بھی بے انتہا خوش ہوتا ہے اور ماں سے لپٹ جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔